बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। प्रोग्राम इस्तिखारा के साथ महमूद अहमद चिश्ती आपकी खिदमत में हाजिर है। इस्तिखारा सुन्नत भी है और वसाइल का हल भी, इस्तिखारा इबादत भी है और अल्लाह से रब का ज़रिया भी। इस्तिखारा एक ऐसा मजहबी और रूहानी प्लेटफॉर्म है जो आपके रूहानी और माशरती मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में पेश करता है। और यही नहीं, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए सजाया गया बिलखुसूस इसलिए कि कोहिनूर चैनल के प्रोग्राम इस्तिखारा में आप लाइव कॉल कर सकें, अपने मसाइल हमारे साथ शेयर कर सकें, उनके मुतल्लिक रहनुमाई हासिल कर सकें और साथ ही साथ वज़ाइफ भी हासिल कर सकें। इखलाकी तौर पर और शरई तौर पर भी आपकी रहनुमाई की जाती है। लेकिन खास बात यह है कि आपकी स्क्रीन पर नंबर्स चल रहे होते हैं, आप उन पर कॉल कर सकते हैं, अपने मसाइल हमें बयान कर सकते हैं। हमारे मजहबी रहनुमा, हमारे स्कॉलर्स, उलमा और मुफ्तियान उज़्ज़ाम, पीरान उज़्ज़ाम आपकी रहनुमाई सरकार की सुन्नत की रोशनी में करते हैं। और दूसरी बात, व्हाट्सएप नंबर्स भी होते हैं, उन पर आप इंस्टेंटली भी जो है वो रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। और तीसरी सबसे खास बात, आपकी स्क्रीन पर नंबर्स चलने के साथ साथ एक एड्रेस भी चलता है। उस एड्रेस पर आप तफसीली तौर पर खत की सूरत में अपना मसला बयान कर सकते हैं और रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। और हमारे मोहतरम बुजुर्ग पीर हफीजुल्लाह सोहरवर्दी साहब आपको खतूत का जवाब भी देते हैं। और इसके साथ ही आज के प्रोग्राम में आए हुए मोअज़्ज़ज़ मेहमान निगरामी, उनका आपसे तारुफ करवाता चलूँ। आज हमारे साथ मौजूद है बुजुर्ग शख्सियत, मोहतरम, मोहतशम और ऐसी शख्सियत जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। अक्सर आप इन्हें देखते रहते हैं, इनसे रहनुमाई हासिल करते रहते हैं, लेकिन फिर भी रस्मन ही सही इनका तारुफ आपसे करवाता चलूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं पीर हफीजुल्लाह सोहरवर्दी साहब, जिनको दिल की गहराइयों से मैं सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हुजूर कैसे हैं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अना बखैर अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ आज के प्रोग्राम में हमारे साथ दूसरी मारूफ मजहबी रूहानी शख्सियत सादात हैं और साथ ही साथ मुफ्ती भी हैं, मुफ्ती शहबाज अहमद सैफी साहब। उनको भी मैं दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं हुजूर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। आप खैरियत हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और इस प्रोग्राम में जब आप कॉल करते हैं तो कोशिश किया करें कि अपने टेलीविजन की आवाज़ बंद कर लिया करें और साथ ही साथ आपके इर्द गिर्द जो शोर होता है, जो डिस्टॉर्शन होता है, उससे भी दूर होकर आप तन्हाई में कॉल किया करें। और जो बातें आप हमारे साथ करना चाहते हैं वो मसला आप अपने दिमाग के अंदर रिकॉल कर लिया करें, रिमाइंड कर लिया करें, दोहरा लिया करें, ताकि जो भी बात आप हमसे करें वो सही तरीके से बयान कर सकें। और कोशिश करें कि जब आप बात करें तो टेलीविजन की आवाज़ बंद हो, ताकि हमें समझने में और आपकी रहनुमाई करने में आसानी हो। तो पिछले प्रोग्राम में मैंने एक हदीस मुबारक आपको सुनाई, लेकिन उसकी तफसीली जो है वो रहनुमाई हम हासिल करने से कासिर रहे क्योंकि वक्त कम था। लेकिन आज की खास बात यह कि दो मुअज़्ज़ज़ शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं, तो उनसे पूछते हैं, क्योंकि ये खैर के लिए बनाया गया एक प्लेटफॉर्म है। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, खैरुन्नासी मन यनफउन्नास, बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए नफ़ा का बाइस बनता है, नफ़ा रसानी का बाइस बनता है। और ये प्लेटफॉर्म है ही नफ़ा रसानी के लिए। तो इसके मुतालिक पूछते हैं कि जनाब पीर हफीजुल्लाह सोहरवर्दी साहब, हमें बताइए कि कैसे कैसे लोगों को नफ़ा पहुंचाया जा सकता है रूहानी तौर पर और मुआशी तौर पर, अखलाकी तौर पर, शरई तौर पर, क्या क्या तराइक़ हैं? जी पीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। बहुत शुक्रिया चिश्ती साहब, आपने खूबसूरत गुलदस्ता सजाया और ख़ूबसूरत तमहीद से आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ फरमाया। आपने जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक पढ़ी है, ये बज़ाहिर शायद हम समझ रहे होंगे कि ये बड़ी छोटी सी हदीस है, लेकिन ऐसे है जैसे दरिया को कूज़े में बंद करने वाली बात। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। खैरुन्नास मन यनफउन्नास। देखें, वो खैर ही नहीं है कि जिसमें नफ़ा ना हो। हर खैर में नफ़ा होता है और हर शर में नुकसान होता है। वाह, बहुत ही खूबसूरत बात कर दी। मेरा दिल चाहता है कि अगर कोविड का प्रॉब्लम ना होता और ये कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से मैं अपनी सीट से उठ सकता तो मैं इनके हाथ चूम लेता। जितना बड़ा जुमला इन्होंने बोल दिया जी। और मैं अक्सर आवाज़ प्रोग्रामों में कहता रहता हूँ कि पॉजिटिव माइंड इंसान को हर बीमारी से, हर तकलीफ़ से, हर शर से महफूज रखता है।
اور نیگیٹو مائنڈ انسان کو ان تمام امراض میں، تمام تکلیفوں میں، پریشانیوں میں اور شیطانی وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے بہتر ہے۔ تو دوسروں کے لیے بہتر وہی ہو سکتا ہے جو دوسروں کے لیے پازیٹیو مائنڈ رکھے، بہترین سوچے، ہر ان کے فائدے کی بات سوچے۔ اور اس لیے دعا میں کہا گیا کہ جب تم دعا کرتے ہو تو دوسروں کے لیے پہلے دعا مانگا کرو، اللہ آٹومیٹیکلی تمہارے جتنے بھی حساب کتاب ہیں ان کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو دعا مانگ، کوئی بھی ایسی عبادت ہے اس عبادت میں ہمیشہ دوسروں کے لیے، اور عبادت جو ہے یہ تو ویسے ہی دوسروں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے خیر جو ہے وہ ایک خیر کی علامت ہے۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فرمان کے مطابق کہ ہم اکثر اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اگر کوئی بندہ سمجھتا ہے کہ میرے گھر میں سکون ہو، میرے سینے کے اندر سکون ہو، میرے فیملی میں سکون ہو، تو وہ دوسروں کو سکون دے۔ بلکہ یہاں پہ میں ایک بات آپ کے سامنے، بلکہ وہ علامہ مرحوم فرماتے ہیں نا، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ اللہ کو آپ کے جو ہے وہ سجدوں سے فرق نہیں پڑتا، سجدے اپنی جگہ، تسبیح و تحلیل اپنی جگہ، وہ فرشتے بھی بہت کرتے ہیں، وہ جڑی بوٹیاں بھی بہت کرتی ہیں، جمادات، نباتات، حیوانات اور حشرات الارض، وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، وہ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ لیکن جب کوئی انسان کسی انسان کے ساتھ بھلائی کرتا ہے تو پھر وہ دوسرے انسانوں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ تو چلتے ہیں اسی بات کو لے کر مفتی صاحب کی طرف، یہ درد دل جو ہے یہ انسان کو کیسے بلند کر دیتا ہے، کیسے مقام عطا کر دیتا ہے۔ تو مفتی شہباز احمد سیفی سے پوچھتے ہیں کہ جناب، انسانوں کے زخموں پر اگر اخلاق کا مرہم لگا دیا جائے تو کیا مرتبہ ملتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوبصورت جو ہے نا وہ گفتگو فرمائی قبلہ پیرزادہ صاحب نے۔ دیکھیں، خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے، لوگوں میں سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع کا باعث ہے، جو فائدہ پہنچانے والا ہے۔ اور یقیناً اللہ کے جو پیارے بندے ہیں، اللہ کے جو محبوب بندے ہیں، اللہ کی محبوبیت کے مقام پہ فائز ہونے کی ایک وجہ یہ ہے، مختلف وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ جو اللہ کی مخلوق سے پیار کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے بلند فرما دیتا ہے۔ جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے، اللہ اسے بلندی اور رفعت عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے علامہ اقبال علیہ رحمہ کا شعر پڑھا، آپ فرماتے ہیں، تو آپ کے شعر سے ایک اور شعر میرے ذہن میں آیا، وہ یہ تھا، آپ فرماتے ہیں کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ بڑی عجیب سی بات نہیں ہے کہ انسان بننا فرشتوں سے بہتر ہے؟ تو اصل میں معاملہ یہ ہے کہ انسان میں خیر اور شر دونوں رکھ دیے گئے۔ اب اس میں بھلائی والا معاملہ بھی ہے، اور اس میں شیطان کے ہتھکنڈے جو اس پر آزمائے جاتے ہیں، ان کی وجہ سے یہ اس کے قابو میں بھی آتا ہے۔ بلکہ معذرت کے ساتھ ایک چھوٹی سی گستاخی معاف، دونوں ہاتھ باندھ کے، آپ کے شعر سے مجھے ایک شعر یاد آ گیا، ابھی وارد ہوا ہے، ایسا نہ ہو کہ وہ مائنڈ سے محو ہو جائے۔ وہ کیا، کسی نے خوب کہا ہے کہ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ مفتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، تو اب میں ان کی طرف چلتا ہوں، ادباً اور احتراماً اور ہاتھ مان کے گزارش کروں گا کہ جناب اب اپنی گفتگو کو جاری رکھیے۔ اب دیکھیں، ملائکہ صرف روحانیت کا مجموعہ ہے، نور کا مجموعہ ہے، لیکن انسان جو ہے اس میں روحانیت بھی ہے اور نفسانیت و شہوانیت بھی ہے۔ اب یہ جب اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے اور برائیوں سے خود کو بچاتا ہے اللہ کے فضل اور کرم سے، تو پھر اس کا مقام جو ہے اسے اشرف المخلوقات فرمایا گیا، یہ اشرف المخلوقات ہے۔ اور اگر یہاں پہ میں دوسری سائڈ بھی، تصویر کا دوسرا رخ بھی عرض کر دوں، اگر یہی انسان پستی اور گراوٹ کا شکار ہو جائے اور نفسانی خواہشات کا قیدی اور غلام بن جائے، تو پھر یہ حضرت انسان ہو کر جانوروں سے بھی بدتر ہے۔
अल्लाह, क्योंकि जानवरों में नफसानियत तो है, रूहानियत नहीं। अल्लाह, इसमें तो रूहानियत थी। और ये जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ऐसी नाफरमानी करता है कि जिन पर जो है ना वो हद लागू होती है और ऐसे मामलात है, तो फिर ये इंसान अपने वो इंसानियत वाली जो मंजिल है उससे गिर जाता है, और इससे वो जानवर बेहतर है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र तो करते हैं कम से कम। और यही बात है कि हम जब दूसरों के साथ भलाई करते हैं, किसी के साथ नेकी करते हैं, किसी की दिल जोई करते हैं, किसी के दुखे हुए दिल पर अपनी सिर्फ अखलाक का मरहम लगाते हैं, किसी की परेशानी में मदद करते हैं, वो मुस्कुराता ज़मीन पर है। अल्लाह आसमान पर मुस्कुरा के फरिश्तों से ये फरमाता है कि फरिश्तों देखो, मैं ना फरमाता था इन्नी आलमु मा ला तालमुन, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते, तुम खुरेजियां देख रहे हो, और मैं इससे लोगों के दिलों पर मरहम लगाता हुआ देख रहा हूँ, मैं इसे सुजूद करता हुआ देख रहा हूँ, मैं इसे राके बनता हुआ देख रहा हूँ, मैं इसे आबिद बनता हुआ देख रहा हूँ, मैं इसे साजिद बनता हुआ देख रहा हूँ, मैं इसे कानित बनता हुआ देख रहा हूँ, मैं इसे खाशे बनता हुआ देख रहा हूँ। तो मालिक कायनात ने ऐसे नहीं फरमाया था, वो इस बंदे की हकीकत से आशना है, वो बंदे की इस खुसूसियत को जानता है कि मैंने इसको पैदा इसलिए किया है कि ये मुमताज़ क्यों है, कि ये दूसरे इंसानों से मोहब्बत करता है। और फिर सबसे ख़ास बात कि रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट के बिखरा नहीं करते। तो सामीन मुहतरम, गुजारिश ये है कि आपके इर्द गिर्द आपके बहुत से मिलने वाले, उनसे पहले आपके अजीज़ व क़रीब, उनसे भी पहले आपके वालिदैन मौजूद होते हैं, तो हुजूर उनकी खिदमत किया करें, उनसे दुआएं समेटा करें। वो कामयाबियां, वो कामरानियां जो कायनात में आपको मेहनत से नहीं मिल सकती, वो उनकी दुआओं से हासिल हो जाती हैं। तो प्रोग्राम में वज़ाइफ की तरफ कदम बढ़ाते हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम का फॉर्मेट एक्चुअली तो वज़ाइफ का है, लेकिन गुफ्तगू बात निकली तो बहुत दूर तलक निकल जाती है। तो फिर वो वज़ाइफ के दौरान ही जब गुफ्तगू इंसानों की खिदमत की हो, तो इस प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में ना हो, ऐसा कभी मुमकिन ही नहीं है। आप परेशान हो और यहाँ से वजीफ़ा ना बताया जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आपके दिल के अंदर कोई ऐसा इबहाम हो और यहाँ से उस इबहाम को क्लियर करने के लिए हमारे मुफ्तियान उज़्ज़ाम और पीरान उज़्ज़ाम रहनुमाई फराहम न करें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो चलते हैं पीर हफीजुल्लाह सोहरवर्दी साहब की जानिब और उनसे पूछते हैं कि अगर घर के अंदर नाचाकियां, नाइत्तफाकियां बढ़ती जा रही हों तो क्या करना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए? जी पीर साहब। देखें, जिस घर में नाचाकियाँ, नाइत्तफाकियाँ बढ़ जाती हैं, उनको अपने घर के माहौल को बेहतर करना चाहिए, क्योंकि बद अखलाकी इंसान की अंदर जो है वो नाइत्तफाकी पैदा करती है। और अगर इंसान अपने घर का माहौल ठीक करना चाहता है तो सबसे बड़ी अलामत है इत्तिफाक। इत्तिफाक जिस घर में होता है उस घर में निफाक नहीं होता, और जिस घर में इत्तिफाक नहीं होता फिर ये सारी सूरत हाल, सारी कंडीशन जो है ये पैदा हो जाती है। लड़ाई झगड़े, अदावत, दुश्मनी, ये सारी चीज़ें फिर गर्दिश करती हैं। तो इसलिए पहली बात तो ये है कि बड़े जो हैं उनको तरबियत करनी चाहिए छोटों की, ताकि छोटे जो हैं वो उनकी तरबियत में उनके ज़ेर असर रह कर वो बड़ों का एहतराम करें। जब छोटों की तरबियत कर दी जाएगी तो वो छोटे आस्ता आस्ता बड़े होते जाएंगे, उनको देख कर मज़ीद छोटे जो हैं वो तरबियत हासिल करेंगे। माँ बाप जब कोई ऐसा फ़ेल अपने बच्चों के सामने करते हैं कि जो खैर की तरफ नहीं होता, वो शर की तरफ चला जाता है, तो फिर ऑटोमेटिकली उस घर का माहौल जो है वो ख़राब हो जाता है। बच्चे उससे, मिसाल के तौर पे माँ बाप अगर बच्चों के सामने झूठ बोलेंगे, बच्चों के सामने दूसरों की बुराई करेंगे, बच्चों के सामने ग़ीबत करेंगे, बच्चों के सामने कोई भी ऐसा शैतानी फ़ेल जो है उसको अडॉप्ट करेंगे, तो सब ज़रा ऑटोमेटिकली के बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप को देख कर उनकी सरपरस्ती में वो सारे काम करेंगे। तो इस तरह ना इत्तिफाकी, नाचाकियाँ वो पैदा हो जाती हैं। दूसरी बात यह है कि घर का माहौल भी हमारा दीनी नहीं होता, कि हम कोशिश तो करें ना, अगर सारा घर का माहौल दीनी और नहीं बना सकते हैं या शरअ के मुताबिक नहीं चल सकते हैं, तो हमें कम से कम कोशिश ज़रूर करनी चाहिए कि जहाँ तक मुमकिन हो वो हम उसको पूरा करें। फ़राइज़ हम जहाँ तक मुमकिन हो फ़राइज़ पूरे करें,
جو واجبات ہیں جو سنتے ہیں، حقوق العباد ہیں، میاں بیوی کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، جب ہم بچوں کو بتائیں گے ہی نہیں تو وہ بچوں سے ہم کیسے مطالبہ کریں گے کہ آپ بڑوں کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ تو اس لیے تربیت ضروری ہے۔ ہمارے گھروں میں تربیت کا فقدان ہے اور دین سے دوری کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے زیادہ تر گھروں میں ناچاکیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو پڑھنا کیا چاہیے ایسی حالات کے اندر؟ یہ بھی ہم پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جناب اگر ایسا ہو چکا ہے، انسان غلطی کر چکا ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اس کا کوئی حل موجود نہیں ہے؟ تو جناب آپ پیر بھی ہیں، آپ عالم بھی ہیں، آپ خطیب بھی ہیں، آپ وائز بھی ہیں، آپ روحانیت والی شخصیت بھی ہیں، تو ہمیں کچھ وظیفہ تعلیم فرما دیجیے۔ اصل میں نا ہمارے ذہنوں میں ایک کانسیپٹ پیدا ہو گیا ہے، جیسے آپ یہ سوال کر رہے ہیں۔ کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں وظائف سے ہی سارے کام شروع ہو جاتے ہیں۔ وظائف ایک لمٹ میں جا کے ہوتے ہیں کہ جب بندہ اپنی ایک منزل کی طرف چلتا ہے۔ مین چیز تو یہ ہے کہ ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ دیکھیں نا، ہر ایک چیز شر سے نکالتا ہے تو وہ علم ہے، اگر خیر کی طرف لاتا ہے تو وہ علم ہے۔ ہمارے بڑوں کا احترام، چھوٹوں پہ جتنے حقوق اللہ اور حقوق العباد جو ہیں، یہ ہمیں جب تک ہم علم حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک ہمیں آئیں گے نہیں۔ ہمارا گھر کا ماحول جو ہے وہ نا علمی کی وجہ سے بھی ماحول زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ چلیں ہم کچھ نہ کریں، ہم جہالت میں ہی رہیں، لیکن ہم وظیفہ ضرور کر لیں۔ وظیفہ ایسے کیا کرے گا؟ اگر وظائف پر ہی کام چلتا ہوتا یا عبادت پہ ہی کام چلتا ہوتا تو دیکھیں نا، فرشتے آپ دونوں ماشاءاللہ بڑے، آپ نے اقبالیات پڑھی اور اقبالیات کے شعر دونوں پڑھ رہے تھے، تو مجھے بتائیں کہ فرشتے جو ہے وہ اپنا عبادت اور ریاضت میں بڑی منزلیں حاصل کر چکے تھے، لیکن خالق کائنات نے علم کی وجہ سے انسان کو جو ہے نا وہ اعلیٰ مقام دیا ہے کہ وہ نام جو فرشتے نہ بتا سکے وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام علم آدم الاسماء کلھا ثم عرضهم علی الملائکہ، کہ اگر انسان کو فوقیت اس نوری مخلوق پر بھی دی گئی ہے یا تمام مخلوقات پر دی گئی ہے تو انسان کو علم کی وجہ سے۔ گھر کا ماحول اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوگا جب تک ہمارے پاس علم نہیں ہوگا۔ اب علم جو ہے وہ دو طرح کا ہے، دنیاوی علم بھی ہے، دین کا علم بھی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی صحیح اتباع اور اطاعت میں چلے جائیں، ہمیں دین کی طرف راغب ہونا چاہیے، اور دین کے علم میں ہی دنیا کا علم ہے۔ یہ نہیں، اب دیکھیں اگر ہم کہیں کہ قرآن پاک کے اندر دنیا کا علم نہیں ہے، کوئی دنیا کا ایسا علم نہیں ہے جو قرآن کے اندر موجود نہیں ہے۔ بلکہ جتنے ہمارے سابقہ فلاسفر گزرے ہیں، جتنے ہمارے سائنسدان گزرے ہیں، سارے مسلم تھے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ جناب ہمارے مسلمانوں میں کوئی سائنسدان نہیں ہوا، کوئی فلاسفر نہیں ہوا، کوئی ہسٹری کا ماہر نہیں ہوا۔ یہ غلط بات ہے کہ ہمارے آج کل بچوں کی تربیت ہی نہیں ہو رہی۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو جتنے سائنسدان، جتنے فلاسفر، جتنے میں ماہر فلکیات، سارے کے سارے یہ مسلم تھے۔ جی، آپ کی بات کو یہاں پہ میں بڑھاتا چلوں۔ بڑی خوبصورت بات کی ہے، کائنات کا کوئی ایسا علم نہیں ہے جو اللہ نے قرآن مجید، برہان رشید کے اندر نہ رکھا ہو۔ اور میں انہی علامہ آدم الاسماء سے بات شروع کرنا چاہوں گا۔ مفتی صاحب ذرا توجہ کے ساتھ، کیونکہ آپ کی سرپرستی ہوگی تو یہ جملے جو ہیں وہ مجھے پسند آئیں گے، بولنے میں بھی مجھے اچھا محسوس۔ علامہ آدم الاسماء، اللہ نے آدم کو اسماء کا علم دیا۔ کسی چیز کا نام اس وقت تک رکھا نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کی خصوصیت کا علم نہ ہو۔ اس سے کس چیز کی بنیاد پڑی؟ دا کیمسٹری، جسے ہم کہتے ہیں کیمسٹری، چیزوں کی خصوصیات کا علم، چیزوں کی جو ہے اس شخصیت اور اس کی حیت اور اس کے اندر جو خصوصیات ہیں وہ کیمسٹری کے اندر بیان کی جاتی ہیں۔ اللہ نے عالم ارواح کے اندر قرآن کی صورت میں وہ علم عطا کر دیا۔ اور پھر ہم بات کرتے ہیں مثال کے طور پر نفسیات کے متعلق اللہ خالق کائنات قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَكَانَ الْإِنسَانَ شَيْئًا عُجُولًا، انسان بڑا جلد باز ہے، تو انسان کی جلد بازی سے انسان کی نفسیات کا تذکرہ اللہ قرآن میں کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اس سے ہمیں اس چیز کا بھی علم ہے کہ قرآن سے اس کا راستہ بھی نکلتا ہے۔ اور پھر جب 15واں سپارہ شروع کرتے ہیں، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اس سفر کے اندر اللہ خالق کائنات علم فلکیات کی بات کر رہا ہے، جسے آپ آسٹرولوجی کہتے ہیں، بلکہ آسٹرونومی، آسٹرولوجی، اس کی بھی بات ہوتی ہے۔ پھر جب روح کا تذکرہ ہوتا ہے، جسے آپ میٹا
मेटाफिजिक्स कहते हैं, माबादुत्तिबियात, उसका तज़किरा हमें कुरान के अंदर मिलता है। बात निकली तो बहुत दूर तलक जाएगी, अभी इससे भी हम एक कदम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब मईशत के तज़किरे होते हैं तो भी कुरान से उसकी रहनुमाई मिलती है। इस बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती जनाबे मन। जब आप अल्लाह के नबी के और कुरान के दामन को पकड़ते हैं, दाबातुल अर्द की बात करते हैं, तो आपको कायनात के अंदर जो है वो इल्मुल हशरात का इल्म होता है। जब जड़ी बूटियों के तज़किरे होते हैं तो आपको बॉटनी मिलती है जिसका तज़किरे कुरान में मिलते हैं। जब आप जो है वो शकूत और मरजान की बात करते हैं तो कायनात के वो अनासर जिनके मुतल्लिक पहाड़ हैं, कायनात के अंदर जो रेयर एलिमेंट्स हैं, उनके तज़किरे भी कुरान से मिल जाते हैं। जब आप कुरान का दामन पकड़ते हैं, रूह की बात करते हैं और फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो आपको कुरान से वो उलूम, वो फ़नून और वो रास्ते मिलते हैं जिनका आप कभी सोच भी नहीं सकते। इसलिए ये कभी मत समझा करें कि कुरान से हमें इल्म हासिल नहीं होता। मसला ये है कि हमने कुरान को साइंटिफिकली देखा ही नहीं है। हमने कुरान को 1400 साल पुरानी किताब समझ लिया, हमने कुरान को वही समझ लिया, कुरान को हिदायत समझ लिया, लेकिन कुरान को रहनुमाई नहीं समझा, कुरान को अताए रब्बानी नहीं समझा, कुरान को रजा नहीं समझा, कुरान को नुस्ख़ा कीमिया नहीं समझा। तो इसलिए हम समझते हैं कि जी साइंटिस्ट, फिलोसफर्स, साइकोलॉजिस्ट जितने भी हैं वो अंग्रेज हैं। नहीं, उन्होंने कुरान को की आयतों से अपनी रिसर्च को कशीद किया है। कुरान की आयतों से रहनुमाई हासिल करके सूरतुल हदीद को पढ़ के उन्होंने ये जान लिया कि लोहे के अंदर फैज़ है, तो उन्होंने कायनात की सबसे बड़ी जो है वो रिसर्च इंडस्ट्री को जो है तामीर करना शुरू कर दिया, दिफाई इंडस्ट्री को बनाना शुरू कर दिया। कहाँ से इल्म लिया? कुरान से लिया। शहद की मक्खी की बात की तो कहाँ से वो अनासर लिए? जर्मन साइंटिस्ट ने कुरान से लिए। तो मुफ्ती साहब की तरफ चलता हूँ कि जनाब कुरान से रहनुमाई कैसे ली जा सकती है और क्या क्या उनसे हासिल किया जा सकता है? माशाअल्लाह, बड़ी खूबसूरत आपने गुफ्तगू फरमाई। कुरान पाक में रत्ब याबिस अल्लाह ने रख दिए, हर खुश को तर शय का इल्म है। सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु वजहहु करीम फरमाते हैं, अगर मेरा ऊँट गुम हो जाए, ऊँट की नकेल गुम हो जाए तो मैं उसे भी कुरान से तलाश करूँगा। लेकिन हकीकत में बात यह है, जो अलमिया है हमारा, वो ये है कि हमने कुरान को बतौर वजीफ़ा तो पढ़ा, लेकिन कुरान से हमने रहनुमाई और हिदायत लेने के लिए उस पर गौर और फिक्र नहीं किया। हमने ये हदीस पाक पढ़ी और इस पर अमल भी किया कि कुरान पाक का एक हर्फ पढ़ें तो 10 नेकियां, 10 गुनाह माफ़ होंगे, 10 दर्जे बुलंद होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुरान को पढ़ने के बाद अगला जो मरहला है वो कुरान को समझना है, कुरान फहमी है। और कभी भी कोई शख्स किसी शय पर उस वक़्त तक अमल नहीं कर सकता जब तक वो उसकी रूह से वाकिफ ना हो। तो कुरान की तिलावत के बाद कुरान का फ़हम है, और कुरान के फ़हम के लिए हमें वक्त निकालना पड़ेगा। हमारे यहाँ तो ये है कि बच्ची को जब रुखसत किया जाता है, रुखसती के मौका पर उसके सर पे कुरान पाक की जो है ना वो नुस्खा सर के ऊपर से ले जाया जाता है और उसकी छाँव में रवाना किया जाता है। बस वो जैसे गुलदान में बंद होता है उसी अंदाज में उस बॉक्स में वो बंद रहता है। रमज़ान में फॉर्मेलिटी के लिए खोलते हैं, जो कुरान पढ़ा जा रहा है कुरान पढ़ें, बस वो खोल दिया रमज़ान में चंद दिन, उसके बाद फिर कुरान को रख दिया। कुरान ताकों में रखे जाने के लिए नहीं था। कुरान खूबसूरत गुलदानों में सजा के जो है ना वो लाइब्रेरी की सिर्फ जीनत बनाने के लिए नहीं था। कुरान को सीने में महफूज करना है, कुरान को अपनी ज़िंदगी पर हमने लागू करना है। हमने हर कदम उठाने से पहले कुरान से पूछना है, कुरान बता हम किधर जाएं और कैसे जाएं। तो कुरान हर मौके पर, हर लम्हा इंसान की रहनुमाई करता हुआ नजर आता है। लेकिन दुख की बात यह है, फिर मुझे कलंदर लाहौरी अल्लामा इकबाल याद आए। आप फरमाते हैं, वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से एहसास जियां जाता रहा। दुख की बात यह है कि हम जो है वो ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं। हम कुरान को समझना नहीं चाह रहे, हम कुरान से मोहब्बत उस अंदाज में नहीं कर रहे जैसे सहाबा ने की। वो बैठे अरब के सहारा में थे, लेकिन रूम तक
اور فارس تک یہی وہ بات ہے، بڑی رہے خوبصورت بات کی آپ نے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اور آپ کے جملے کے دوران ہی میرے نا ذہن میں نزول ہوا، انہوں نے کہا جی قرآن فارمیلٹی نہیں ہے. اس کے ساتھ میرے دل میں ایک جملے کا نزول ہوا، قرآن فارمیلٹی نہیں ہے، قرآن ریالٹی ہے. تو اس کو پکڑ لیجئے اور پھر دیکھیے کہ آپ کے اوپر کائنات کی کامیابیوں اور کامرانیوں کے دروازے کیسے کھلتے ہیں. قرآن کے دامن کو پکڑ لیجئے، پھر دیکھیے کہ ڈپریشن کیسے دور ہوتا ہے. قرآن کے دامن کو پکڑ لیجئے، پھر دیکھیے کہ آپ کی معیشت بہتر کیسے ہوتی ہے. قرآن کے دامن کو پکڑ لیجئے، پھر دیکھیے کہ آپ اخلاقی طور پر مرتقی کیسے ہوتے ہیں. قرآن کے دامن کو تھام لیجئے، پھر دیکھیے کہ مشکلیں آسان کیسے ہوتی ہیں. قرآن کے دامن کو پکڑ لیجئے، بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ قرآن کو اپنا امام بنا لیجئے، پھر دیکھیے کہ کائنات آپ کے پیچھے کیسے چلتی ہے، آپ کی مقتدی کیسے ہوتی ہے. یہ عجیب سا لفظ امام اور مقتدی، ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ مولویت نہیں، دس از دا آئیڈیا ٹو، بلکہ این آئیڈیا ٹو لیڈ دا ورلڈ از قرآن. یہ وہ آئیڈیا ہے جو کائنات کو لیڈ کرنے کا اللہ نے ہمیں قرآن کے ذریعے سے عطا فرمایا. لیکن پھر ہم قرآن سے دور ہوتے چلے گئے، اتنا دور ہوئے کہ زمانے میں رسوا ہو گئے. کاش ہم قرآن کو اپنا رہبر و رہنما مان لیں، آج بھی مان لیں تو ہمارا عروج اس کی ابتدا ہو جائے. آج بھی ہم قرآن کے دامن کو تھام لیں تو زمانے ہمارے متقد ہو جائیں. آج بھی ہم قرآن کو رہبر و رہنما مان لیں تو زمانے ہمارے مرید ہو جائیں. راستے خود بخود نکلنا شروع ہو جائیں. آپ پانیوں پہ قدم رکھیں، پانی جو ہے وہ آپ کے قدموں کو چومنا شروع کر دے. آپ ہوا کی طرف انگلی کریں، ہوا جو ہے وہ آپ کی باندھی بن جائے. بھائی کیسے؟ یہ ہے قرآن. تو بات کو بڑھاتا چلوں کہ جی مفتی صاحب آپ کی بات کو بڑھانے کے لیے ایک جملہ میرے ذہن میں آیا، بلکہ قرآن پاک پہ غور کریں نا تو سورہ آل عمران میں حضرت عزیر علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے. جی جی، حضرت عزیر علیہ السلام سفر فرما رہے تھے اور ایک بستی سے گزرے جہاں پہ چھتیں گری ہوئی تھیں اور بستی تباہ ہو چکی تھی. اب آپ نے جب وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ یا اللہ اس بستی کو بھی تو آباد فرمائے گا. بس یہ ذہن میں بات آئی اور جا کر ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئے. اور اس جگہ پہ جب آپ بیٹھے تو ایک درخت کی چھاؤں تھی. آپ نے اپنی سواری کو باندھ دیا، وہ خچر تھا یا خیمار تھا، گدھا تھا، اسے باندھ دیا اور اپنے کھانے کا جو ٹفن تھا اسے ایک سائڈ پہ رکھ دیا. قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے نبی جب وہاں پہ بیٹھے، انہیں اونگ آئی، نیند آئی، اللہ نے موت کو طاری فرما دیا. 100 برس تک سوتے رہے. ان کے ذہن میں بات یہ تھی انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، یا اللہ ان کو کیسے تو مرنے کے بعد زندہ فرمائے گا. 100 عام ان کے الفاظ ہیں، فاماتہ اللہ 100 عام، 100 سال تک اللہ نے ان پر موت کو طاری فرما دیا. بظاہر سوئے رہے، 100 سال کے بعد اٹھے. اب یہ قرآن پاک سے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم اگر سمجھیں تو قرآن میں بہت کچھ ہے اور جو ہمیں ہماری زندگی پر ہم لاگو کریں اور ہم آگے بڑھنے کے لیے اقوام عالم میں انہیں لیڈ کرنے کے لیے. آپ جب اٹھتے ہیں 100 سال کے بعد، حضرت عزیر علیہ السلام، تو اب پوچھا عزیر کتنی دیر سوئے ہوں گے؟ فرماتے ہیں بل لبثت 100 عام، لبثت یوما و بعد یوم، میں ایک دن یا دن کا تھوڑا کچھ حصہ. خالق کائنات نے فرمایا نہیں، 100 عام، آپ 100 سال تک یہاں سوئے. پورا واقعہ اب ذہن میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے. فرمایا فانظر الی طعامک، اپنا کھانا دیکھو، اپنا کھانا دیکھیں، اپنا گدھا دیکھو، اپنی سواری کے وانظر الی حمارک، اپنی سواری کی طرف دیکھیں. اب عجیب جو بات تھی وہ یہ تھی جس کے لیے میں نے یہ اس واقعے کو بڑا مختصر کر کے عرض کیا. جب انہوں نے اپنے کھانے کی طرف دیکھا تو قرآن یہ بتاتا ہے کہ کھانا تر و تازہ تھا، اس میں سمیل بھی نہیں، بالکل اس طرح سے کہ کھانے کی قابل اسی وقت وہ کھا لے. لم یتصنع کے الفاظ ہیں، سمیل بھی پیدا نہیں ہوئی. اور جب اس سواری کی طرف دیکھا تو اس کی ہڈیاں چمک رہی ہیں، گوشت گل گیا، وہ مر گیا، اس کی ہڈیاں پڑی ہیں سامنے. یا اللہ یہ کیسے؟ اب اس پر ریسرچ کی قرآن پڑھنے کے بعد قرآن پڑھنے والوں نے اور غور کیا تو وہاں سے پھر یہ ریفریجریٹر کا جو ہے یہ فارمولا بنا پاسچرائزیشن اور یہ اس پر پھر تھیوری قرآن سے لی، تھیوری یہ بہت سی چیزیں قرآن سے جب غور کیا نا حاصل تو کہا کہ وہ جگہ ایسی تھی کہ وہاں پہ ٹھنڈی ہوائیں گزرتی تھی جہاں پہ وہ کھانا رکھا تھا، ہوائیں ایسے گزر جاتی تھی. اب 100 سال تک وہ
ایک ایسی جگہ پہ رہا جہاں کا جو ہے نا وہ ٹمپریچر بہت لو تھا اور وہاں پہ ٹھنڈک تھی، تو وہ کھانا خراب بھی نہیں ہوا. تو آج ریفریجریٹر ہمارے گھروں میں رکھے ہوئے ہیں، تو اس کی اصل قرآن میں ہے، بڑی ہی خوبصورت تھیوری قرآن میں ہے. تھیوریز تو قرآن میں موجود ہیں، لیکن سب سے خوبصورت بات جو آپ سے میں گزار کرنا چاہوں گا، آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، ہوائیں گزر رہی تھیں تو وہ کس کے اختیار میں تھیں، اور اگر اس کے اندر کوئی بیکٹیریا پیدا نہیں ہوا اور کوئی ایسا جرم پیدا نہیں ہوا جس کی وجہ سے وہ کھانا تر و تازہ تھا، تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ کس کے اختیار میں تھے. بات یہ ہے کہ عصر حاضر میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم دوسروں کی عیب بینیاں کرتے ہیں اور دوسروں کے جو ہے وہ عیب جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں. آج اگر قرآن کی بات لے کے چلے ہیں تو میں پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے گزارش کروں گا کہ جناب آج اخلاقی طور پر 2 جملوں میں تھوڑے سے وقت میں آپ ہمیں یہ بتا دیجئے کہ لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا کیسا ہوتا ہے، اور قرآن سے یا حدیث سے ہمیں اس نیکی کے متعلق جو ہے وہ درس دے دیجئے. دیکھیں جی، یہ تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ تم لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالو، اللہ تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالو. اللہ اکبر. تو اگر کوئی بندہ عدل کا بدل چاہتا ہے کہ اللہ میرے ساتھ ایسا سلوک کر دے کہ اس دنیا میں بھی اور عالم معاشر میں بھی کہ میرے عیبوں پہ پردہ ڈال دے، کیونکہ یہاں تو دیکھیں نا، ایک تو اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے کہ پہلی قومیں جتنی تھیں چشتی صاحب کے، وہ کوئی بھی عیب کرتی تھی، ان کے کپڑوں پہ داغ لگ جاتے تھے، ان کے پیشانیوں پہ داغ لگ جاتے تھے، ان کے گھروں کے باہر دروازوں پہ لکھا جاتا تھا، اور وہ اپنے اس گناہ کو، اس ندامت کو مٹانے کے لیے کفارہ ادا کرتے تھے، قربانی دیتے تھے، پہاڑوں پہ جا کے جانور ذبح کرتے تھے. اگر وہ آگ آتی تھی اٹھا کے لے جاتی تھی، اس کا وہ قبول ہو جاتی قربانی کفارہ، اگر وہ نہیں تو وہ لوگ اسے تانا دیتے تھے کہ تیری معافی نہیں ہوئی ہے. سب سے پہلا کام تو اللہ نے اپنے محبوب کی امت پر یہ کیا کہ ہم سارا دن کتنے عیب کرتے ہیں، لیکن اللہ نے پردہ ڈال دیا اللہ کہ جو سلوک پہلی قوموں کے ساتھ کیا گیا اللہ نے ہمیں اس سے محفوظ رکھا. کہ شعر بھی حضرت پنجابی دا، ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا، لکھ گناہ میرا مولا ویکھے پردے پاون والا. بات یہ ہے کہ کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنے عیب کرتے ہیں، اللہ نے صدقہ کریم آقا کا وہ ہمارے اوپر پردہ ڈال دیا ہے. اور اسی لیے وہ جو حکم آیا ہے وہ اسی لیے کہ جب اللہ نے تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا ہے اور اگر آپ اس کی تشہیر نہیں کریں گے تو اللہ روز محشر اسی طرح پردے میں رکھے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے گا. اور اگر آپ اس کی تشہیر کریں گے، گواہ بنائیں گے. ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم آج کے دور میں بڑے گناہ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم یہ شراب لوگ پیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں چلیں جی اکٹھے ہو کے شراب پئیں، ایک دوسرے کو گواہ بناتے ہیں. کوئی گناہ کرتے ہیں تو پھر لوگوں کو خود بتاتے ہیں کہ آج بڑے فخر سے کہ میں چودھری آدمی ہوں، میں بڑا ہوں، میں نے یہ کام کیا. اللہ کے بندو، جس کو بتا رہے ہو روز محشر تمہاری گواہی دیں گے. اگر گناہ کر ہی لیا ہے تو اس سے خاموش رہو، اللہ سے معافی مانگو، توبہ طائب ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا، پردہ ڈال دے گا روز محشر. تو یہی ہے آج کی گفتگو کا حاصل کہ جناب گناہ اگر سرزد ہو بھی جائے، غلطی ہو بھی جائے تو اس کی تشہیر نہ کیا کریں اور دوسروں کو بتایا نہ کریں، بلکہ لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈالا کریں. لوگ تو گلاس کے گلاس ایسے مارتے ہیں، یہ دیکھو تم بھی پی رہے ہو میں بھی پی رہا ہوں. استغفر اللہ. اور ساتھ ہی ساتھ جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا کہ میرے بزرگ، میرے مرشد محترم علامہ زاہد زبیر چشتی، اللہ ان کو اپنی حفاظت میں رکھے، آپ فرماتے ہیں کہ حشر کا میدان ہوگا، بڑا خوبصورت منظر. فرماتے ہیں کہ حشر کا میدان ہوگا، ایک آدمی اللہ کی سامنے پیش کیا جائے گا، میزان عدل کے سامنے اللہ ساری کائنات سے چھپا کر اس کا حساب کر لے گا. جب حساب کر کے اسے جنت میں بھیج دے گا تو لوگ پوچھیں گے رب العالمین کیا یہ کوئی عابد ہے؟ فرمایا جائے گا نہیں. رب العالمین کیا یہ کوئی ذاکر ہے؟ فرمایا جائے گا نہیں. رب العالمین کیا یہ خاشع اور کانت اور شہید ہے؟ فرمایا جائے گا نہیں. رب العالمین کیا یہ کوئی غوث کتب ابدال کلندر ہے؟ فرمایا جائے گا نہیں. اللہ یہ کوئی مجدد ہے؟ فرمایا جائے گا نہیں. اللہ
یہ کوئی مجذوب ہے؟ فرمایا رب العالمین کون ہے جس کا تو نے ساری کائنات سے چھپا کر حساب کیا اور جنت میں بھیج دیا؟ تو مالک کائنات فرمائے گا کہ میرے بندو یہ وہ ہے جو دنیا میں لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈالا کرتا تھا، آج میں نے ساری مخلوقات سے چھپا کر، ساری کائنات سے چھپا کر اس کے عیبوں پر پردے ڈال کر اسے جنت میں بھیج دیا ہے۔ تو بات یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ جناب دوسروں کے عیبوں پر پردے ڈالا کریں، ایسا نہ کیا کریں کہ آپ لوگوں کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے بیان کیا کریں، لوگوں کی دل آزاری بھی ہوتی ہے اور یہ فتنہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور قرآن مجید برہان رشید یہ فرماتا ہوا دکھائی دیتا ہے الفتنہ اشد من القتل، کہ فتنہ قتل سے بھی زیادہ شدید چیز ہے۔ اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ کائنات کے دنیا کے اندر، اپنے محلے کے اندر، اپنے معاشرہ کے اندر، اپنی گلی کے اندر فتنہ کا سبب نہ بنیں اور وہ کام کریں جسے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا۔ تو آخر میں مفتی صاحب سے کچھ باتیں جو میں جاننا چاہتا ہوں کہ جناب فتنہ، فساد اور خون ریزی جو کی جاتی ہے یا اس کا حصہ بننا، اس کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ کوئی بھی بندہ یہ تسلیم نہیں کرتا کہ میں جو عمل کر رہا ہوں یہ فتنے کا سبب یا فساد کا سبب ہے۔ قرآن نے اس کیفیت کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ جب فساد پھیلانے والے سے کہا جائے نا کہ تم فساد نہ کرو، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا گیا کہ تم فساد نہ پھیلاؤ زمین میں، کہتے ہم تو اصلاح کر رہے ہیں۔ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، خبردار وہی فساد کرنے والے لیکن انہیں شعور نہیں ہے۔ اللہ سے دعا یہ کرنی چاہیے، نماز میں ہمیں تلقین یہ کیا گیا کہ نماز پڑھنی ہے تو آپ نے آغاز میں سورہ فاتحہ پڑھنی ہے ثنا کے بعد، اور اس میں یہ دعا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ اب یہ جو سیدھا راستہ ہے، جو بندہ سیدھے راستے پر چلتا ہے وہ فتنے اور فساد کی طرف نہیں جاتا۔ اب ایک ایسی بات ہے کہ جو بات منہ سے نکلی اور وہ فتنے کا باعث بن گئی، کسی کی دل آزاری کر دی، کسی کے سکول آف تھاٹ پہ ہٹ کر دیا، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک فتنہ جنم لیتا ہے۔ آپ نے بڑی خوبصورت وہ بات فرمائی کہ الفتنہ تو اشد من القتل، فتنہ یہ قتل سے بھی زیادہ شدید ہے۔ کہیں فتنہ پڑ جائے اور فساد والی بات ہو جائے تو جانیں ضائع ہو جاتی ہے بہت ساری، ایک آدھ کی بات نہیں رہتی۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا ہر عمل، حدیث پاک میرے کریم آقا کی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدیہ، مسلمان کی ڈیفینیشن ہی ہے، مسلمان ہے ہی وہ کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ہمارا مزاج کیا ہے کہ ہمیں کسی کا عیب پتہ چل جائے تو ہم ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، ہم دنیا کو بتاتے ہیں۔ اب یہ نہیں سمجھتے اس سے فتنہ کتنا پڑے گا، فساد کتنا پھیل جائے گا۔ حق یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کی پردہ پوشی کریں، جی، عیب جوئی نہ کریں۔ عیب جوئی کرنے والے کی مثال میں جو سمجھتا ہوں اور کہا کرتا ہوں، اس کی مثال گندی مکھی کی ہے، اور جو گندی مکھی ہے وہ گندگی پر جا کر بیٹھتی ہے، اور شہد کی مکھی پھولوں پر جا کر بیٹھتی ہے تو لوگوں کے لیے وہ نفع بخش ہے اور فائدے کا جو ہے وہ ذریعہ ہے۔ تو ہمیں بھی سبق سیکھنا چاہیے ان پرندوں سے، اشراط الارض سے سبق سیکھیں اگر سیکھنا چاہیں تو۔ ان جو ہے نا وہ چھوٹی سی مکھی ہے، اس سے سبق سیکھ لیں۔ اللہ تعالی ہمیں اشرف المخلوقات بننے کا جو اصل طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کی جائے، ہم اللہ کے صحیح معنوں میں تابعدار بن جائیں۔ بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار۔ جی، تو اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت بات کی مفتی صاحب نے کہ خدا کے بندوں سے پیار کیجیے، لوگوں کی عیبوں پر پردے ڈالیے اور فتنہ فساد سے بچے رہیے، اور کوشش کریں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ یہی سب سے بڑی بات ہے۔ اور میری طرف سے آپ کی نظر کہ میری نجات ان وائزوں سے کیا ہوگی، میری نجات ان وائزوں سے کیا ہوگی، بڑا کریم ہے وہ جس کا گنہگار ہوں میں۔ تو دوسروں کے عیبوں کے بارے میں بات کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانک لیجیے کریے۔ اور اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ میں پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے گزارش کروں گا کہ جناب دعا فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔
اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم، ہمارے آج کے اس پروگرام میں جتنی گفتگو ہوئی ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنا یا اللہ، سننے والوں کے لیے، سنانے والوں کے لیے، سب کے لیے آج کا ہمارا پروگرام خیر فرما اور ہر شر سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ شاہ صاحب کے ماموں جان سید مولانا عبدالمجید صاحب بیمار ہیں، پروردگار عالم انہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ روئے زمین پر جتنے بھی کلمہ گو بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عطا فرما۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔